اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ عادیات یہ ہے مکی صورت، اور جیسا آپ نے دیکھا کہ 30ویں سپارے کے اندر اور 29ویں سپارے کے اندر بھی موسٹلی جو ہے وہ یہی مضامین جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمائے، جس کے اندر آخرت ہے، ثواب اور یہ عذاب، دونوں چیزیں۔ اچھا، قرآن کو اگر الف لام میم سے اور ناس تک پڑھیں گے تو اس کے اندر صرف 3 ہی چیزیں ہیں۔ ایک تو احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ بھئی یہ میری طرف سے حکم ہے، تمہیں اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے تمہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ جو فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں ان کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں ان کا بیان ہے، اور دوسرا جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ تو قرآن کے اندر اور کوئی یعنی مضمون نہیں ہے ایسا کہ جس کو قابل ذکر کہا جائے۔ اس میں واقعات جو بیان فرمائے ہیں اصحاب کہف کے، اور سورہ یوسف کے اندر جو یوسف علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے ہیں، تو وہ بھی ایک سبق دیا ہے انسان کو، بنی نوع انسان کو، کہ بھائی دیکھو یہ ایسا ہے۔ اور اس کے اندر بھی بہت بڑا سبق اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے سورہ یوسف کے اندر، کہ دیکھو اللہ کا پیغمبر جو ہے، اللہ کا رسول تھا، اس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی مانگنے میں معاف کر دیا۔ تو یعنی جب اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کے بعد معافی مانگ لے اور وہ معاف کر دے، تو آپ دیکھو اس کی رحمت کا اندازہ لگاؤ اور اس کی یعنی وسعت کا اندازہ لگاؤ۔ تو قرآن کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی تمہارے سے نافرمانی ہو گئی ہے، کوئی بھی تم نے اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیا ہے، جان بوجھ کے کیا ہے یا انجانے میں کیا ہے، لیکن اگر آپ نے مرنے سے پہلے اس کے لیے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ سورج جو ہے العادیات، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مثال دے کے جو ہے نا، ایک جانور کی مثال دے کے انسان کو اور اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں اور وہ اس کا مالک ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کا کتنا فرما بردار ہے، اور جانور جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے استعمال کے لیے بنایا ہے، اور اس جانور کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ وہ جانور جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ حکم دیا ہے، اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ تو اس کی فرما برداری کرے گا۔ تو اس جانور کا جو ہے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد دلایا ہے کہ میرے نعمات، میرے انعامات، اور میرا یعنی بندہ ہونے کے بعد تیرا عمل کیسا ہے اور اس جانور کا عمل کیسا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، والعادیات قسم ہے ان گھوڑوں کی جو سرپٹ دوڑتے ہیں، ضبحاً، اور پھر ان کے سینوں سے ایک مخصوص قسم کی آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور یہ صرف ایک یہی جانور ہے، اس کے علاوہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے۔ اونٹ اگر یعنی تیزی سے دوڑے گا تو اس کے سینے سے بھی ایسی کوئی آواز نہیں آئے گی، اور دوسرے جانور بھی اگر تیزی سے دوڑیں گے تو، لیکن خاص طور پر جو گھوڑا ہے جب وہ تیز دوڑتا ہے تو اس کے سینے سے ایک مخصوص قسم کی آواز آتی ہے، جس کو عربی کے اندر ضبحاً کے نام سے یاد کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کی قسم کھاتے ہیں کہ جو سرپٹ دوڑتے ہیں اور پھر ان کے سینوں سے ایک مخصوص قسم کی آواز آتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی آواز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کا ایک طریقہ رکھا ہو عبادت کا، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آواز پر، اس سینے پر جو آواز نکلتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ غزوات کے اندر اور اللہ کے پیغام کو زمین کے اوپر پھیلانے کے اندر انسان کے لیے بڑا مددگار رہا ہے۔ ویسے تو اونٹ بھی ہے، خچر بھی ہے، ساری چیزیں سواری کے لیے، لیکن گھوڑا جو ہے خاص طور پر جو ہے جہاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر جہاد کے لیے، لڑنے کے لیے، جنگوں کے لیے جو ہے گھوڑے کو باقاعدہ تیار کیا جاتا تھا، اور اس کے لیے جو ایک یعنی الگ تیاری کی جاتی تھی، ان کو سجایا بھی جاتا تھا ان کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان گھوڑوں کی قسم کھاتے ہیں جو سرپٹ دوڑتے ہیں اور ان کے سینوں سے ایک مخصوص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ فالموریات قدحا، پھر وہ زمین پر اپنا پاؤں مارتے ہیں، نال مارتے ہیں، جس سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑا جو ہے نا، اونٹ جو ہے اس کے نیچے، پیر کے نیچے جو ہے کوئی نال نہیں لگی ہوتی ہے، نہ کوئی اس کو جوتا پہنایا جاتا ہے، لیکن گھوڑا جو ہے اس کے نیچے، پیر کے نیچے نال لگائی جاتی ہے، اور وہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اس کا پیر مضبوط ہو جائے، وہ جوتا جو ہوتا ہے نا، اس کا جو قدرتی جوتا اللہ تعالیٰ نے پہنایا ہوا ہے اس کو، وہ مضبوط ہو جائے، اور جب لوہا یعنی ایسی زمین کے اوپر جو پتھریلی زمین ہوتی ہے اس کے اوپر جب پڑتا ہے تو وہاں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ دراصل یہ جو سورہ ہے یہ اس وقت جو عرب کے حالات تھے نا ان کے مطابق ہے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ میں بھی پڑھا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے وہ عرب کے لوگ جو تھے وہ اتنی گمراہی کے اندر اور ضلالت کے اندر تھے کہ اگر کوئی ذرا سی بھی بات ہو جاتی تھی تو ان کے درمیان میں، قبیلوں کے درمیان میں جو ہے برسوں جنگ چلتی رہتی تھی، اور فراوانی سے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو طاقتور ہوتے تھے وہ کمزور قبیلوں کے اندر جو ہے نا وہ جا کر صبح صبح جو ہے حملہ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کی عورتوں کو اور بچوں کو جو ہے وہ غلام بنا لیتے تھے اور ان کا مال لوٹ کے لے آتے تھے۔ لیکن ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے اوپر حملہ کیا اور پھر اس کے بعد ان کا جو ہے مال بھی لوٹ لایا، اور اس کے بعد یا پھر ان کی کوئی دشمنی تھی آپس میں تو اس نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک پروگرام بنا کے، اور جو ہے صبح صبح کے وقت، اور صبح کا وقت اس وجہ سے یعنی یہ لیا جاتا ہے کہ صبح انسان جو ہے وہ اچھی طرح سے نیند میں ہوتا ہے، خوب اچھی نیند میں ہوتا ہے، تو وہ جب تھوڑا سا اندھیرا بھی اور تھوڑی سی روشنی بھی ہو اس وقت وہ جا کے اس وقت حملہ کرتے تھے۔ زیادہ تر جو حملہ آور ہوتے تھے دن کے اندر کوئی جو ہے نا، کیونکہ دن میں دور سے دکھ جاتا تھا کہ حملہ آور ہے تو یہ بھی تیار ہو جاتا، اور یہ حملہ جو صبح صبح کے وقت کیا جاتا تھا یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ وہ ہوشیار نہ ہو اور مقابلے پہ نہ آئے۔ اگر وہ مقابلے پہ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوگا نا ہمارا، تو وہ اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ صبح کے وقت جو ہے نا، اور یہ گھوڑے استعمال ہوتے تھے اس کے لیے کہ صبح کے وقت جو ہے نا وہ جب وہاں جا کر وہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے۔ اب ایک قبیلہ جو ہے دوسرے قبیلے کو لوٹ لیا، تو جو لوٹا تھا، جس کو لوٹا گیا تھا، وہ قبیلہ جو ہے وہ رنج و غم مناتا ہے، افسوس مناتا ہے، رونا دھونا مناتا ہے، اور جو جو مال لوٹ کے لے آتا ہے وہ جو ہے جشن منا رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ جس نے جشن منایا تھا کبھی اس کو بھی لوٹا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے غمزدہ ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ تو یہ تمام قبیلے جو ہے اس صورتحال سے بڑے غیر مطمئن سے تھے۔ یہ تو تھے کہ وہ ان کی عادت بھی ہو گئی تھی اور وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں یہ کرتے بھی تھے، لیکن وہ مطمئن نہیں تھے۔ جیسے آج بھی جو ہے نا وہ بہت سارے مسلمان جو ہے نا، بلکہ ہر مسلمان ہی، خاص طور پہ میں پاکستان کی بات کروں گا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اس بات سے تنگ ہے کہ یہاں پر ملاوٹ بہت ہے، بے ایمانی بہت ہے، چوری بہت ہے، انصاف نہیں ہے، بدمعاشی بہت ہے، لیکن وہ خود جو ہے نا اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ جو کر رہا ہوں وہ کرتا رہا ہوں، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ سب سدھر جائیں، مجھے دودھ بھی صحیح اصلی ملے، آٹا بھی اصلی ملے، پانی بھی اصلی ملے، ہر ضرورت میری پوری ہو، اور میں جو ہے وہ اپنا جو بھی کچھ میں تجارت کر رہا ہوں اس کے اندر 3 نمبر کی 2 نمبر کی چیزیں بیچتا ہوں۔ تو وہاں پر جو قبائل تھے وہ اس بات سے یعنی متفق نہیں تھے، اور وہ اس کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، لیکن عادت تھی، وہ چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے۔ تو یہاں پر جو اس خاص طور پر اس گھوڑے کا جو تذکرہ کیا گیا، اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جب یعنی ایسے علاقے کے اندر یا ایسی زمین کے اوپر چلے گا جو پتھریلی ہوگی گھوڑا، تو وہ جب وہاں پر پیر مارے گا تو وہ دن کے اندر اس کی چنگاریاں نظر نہیں آتی، وہ اندھیرے کے اندر ہی زیادہ چنگاریاں نظر آئیں گی۔ تو یہ زیادہ تر جو ہے وہ اس وقت تذکرہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب وہ صبح صبح آدھا اندھیرا اور آدھا روشنی ہوتی تھی، جس وقت گھوڑوں پہ سوار ہو کے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوتے تھے۔ فالمغیرات صبح، اور پھر صبح ہی صبح وہ جا کے وہ حملہ کرتے تھے وہاں پر جہاں پر بھی ان کو حملہ کرنا ہوتا تھا۔ یہ گھوڑے کا معاملہ یہ ساری اسی کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقًا، اور جب وہ میدان جنگ کے اندر پہنچتے تھے یا وہ اس گاؤں کے اندر پہنچتے تھے تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے جو ہے مٹی اڑتی تھی، گرد و غبار اڑتی تھی، اور وہ وہاں پر جو ہے نا میدان جنگ کے اندر بھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ گرد و غبار اڑ کے اتنا ہو جاتا تھا کہ وہاں پر ایک آدمی جو ہے دوسرے کو اچھی طرح سے شناخت نہیں کر سکتا تھا، خوب دھواں ہوتا تھا، وہ پھر اس کے اندر ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچ جاتا تھا، وہ اپنے ڈیفینس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَلًا، اور پھر اس کے بعد جو مالک اس کا چاہتا ہے، جس میدان کے اندر جس جگہ پر جن لوگوں کے اوپر جا کے حملہ کرنا چاہتا ہے وہ گھوڑا جو ہے نا وہیں چلا جاتا ہے، سیدھا اسی کے اندر گھس جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو، اور اگر صفیں بنی ہوئی ہوں وہاں پر لوگ بھی ہوں تو اب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی گھوڑا جو ہے نا وہ جا کے سیدھا اندر گھس جاتا ہے۔ یہ جو ہے آیات جو ہیں 5 یہ آئی ہیں اسی
جانور کے متعلق جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسند کیا اور اس کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ڈائریکٹ جو ہے انسان کی طرف رخ کر لیا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک تحقیق انسان لربہ واسطے اپنے رب کے، لکنود بے یعنی بہت وہ ہے جو نافرمان ہے وہ اس کا۔ اب اس کے اندر جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ صاحب کچھ آیت ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے مدد کے لیے جو ہے نا وہ دوسری جگہ قرآن کے اندر جو ہے مزید وضاحت کی گئی ہوتی ہے اس کی، اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے آدمی کہ بھائی اس میں جو ہے مزید وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے سورہ، اس کا کچھ تھوڑا سا جو ہے حصہ وہ ہے اس میں سورہ یاسین کے اندر۔ سورہ یاسین کا جو آخری رکوع ہے اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی جو یہاں پر اس آیت کے اندر آ رہی ہے اس کی مزید وضاحت آپ کو وہاں سے ملے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یرو، اولم یرو، کیا نہیں دیکھا۔ آنکھ جب استعمال ہوتا ہے تو وہ کیا کے لیے ہوتا ہے؟ لم یرو، کیا نہیں دیکھا۔ کس سے ہے خطاب ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، پوری انسانیت سے۔ تو کیا نہیں دیکھا، انا یہ کہ خلقنا تخلیق کیا ہم نے، لہم ان کے واسطے، مما عملت اپنے ہاتھوں سے، بہت ساری چیزیں ہم نے اس کے لیے انسان کے لیے جو ہے تخلیق کی اپنے ہاتھوں سے، ایدینا اپنے ہاتھوں سے، انعامن فہم لہا مالکون، اور اس کے اندر جو ہے وہ چوپائے بھی شامل ہیں، فہم لہا مالکون، اور پھر اس کے بعد وہ اس کے مالک ہو گئے۔ گھوڑا ہوتا ہے اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ہے گھوڑا وہ مالک ہے۔ گائے بیل بھینس یہ جتنی بھی ہیں یہ کس کا کون، یہ بنائی کس نے، پیدا کون کر رہا ہے؟ یہ تو وہی پیدا کر رہا ہے نا، اور بنایا بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے، اس کی تخلیق اس نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر ڈال دیا کہ تو انسان کی فرما برداری کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اونٹ کتنا طاقتور ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو 100 آدمی 200 آدمی بھی اس کو قابو میں نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بھینس کا، گائے کا، بیل کا ان کا حساب کتاب ہے، اور اسی طریقے سے گھوڑے کا بھی حساب ہے۔ بڑے طاقتور جانور ہیں۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک 7 سال کا 10 سال کا بچہ جو ہے اس کی نکیل پکڑ کے چلا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کے پیچھے ایسا فرمانبرداری سے چل رہا جائے گا جیسے اس کو پابند کیا کہ تو اس کے پیچھے جا۔ اور ایک اونٹ نہیں، پوری باڑ ہوتی ہے ان کی، وہ ایک سے ایک کی نکیل باندھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بچے نے آگے والے کی نکیل پکڑی ہوئی، اور وہ جس طرف جا رہا ہے وہ اونٹ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا، وہ جس طرف جائے گا وہ اونٹ اس کے پیچھے پیچھے فرمانبرداری سے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر یہ رکھ دیا، اور وہ اس کے حکم کو مان رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ چوپائے جانور جو بنائے ہیں ان کو ان کا ماتحت کر دیا، ہم نے ان کے زیر کر دیا۔ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، اور ہم نے ان کو ان کا ماتحت بنا دیا، ان کا فرما بردار بنا دیا، لہم ان کے واسطے، انسان کے لیے، فیما ان کے لیے یعنی انسان کے لیے، اس کے اندر رکوبہم وہ سواری کرتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ کے اوپر، بیل کے اوپر، اس کے اوپر سواری بھی کی جاتی ہے۔ وَمِنْہَا تَأْکُلُونَ، اور اس کو کھاتے بھی ہیں آپ خوب۔ جو گوشت خور ہے مسلمان تو گوشت کے بغیر اس کا تو دسترخوان ہی نہیں سجتا، تو وہ صبح سے شام تک جو ہے نا وہ جانور کو کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہوتا ہے۔ اس میں بکرا بھی شامل ہے، اس میں گائے بھی شامل ہے، اونٹ بھی شامل ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ فرمایا کہ یہ جانور جو ہے ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائے، اور پھر اس کے بعد اس جانور کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا، یا تمہارا جو ہے غلام بنا دیا۔ اور یہ جانور جو ہے، اچھا آپ دیکھیں آپ کہ اگر آپ کا رات کو اگر کسی چیز کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ کا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، بہت نہایت فرما بردار ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے اتفاق سے، اور آپ اس کو بچے کو جا کے اٹھاتے ہو کہ بیٹا اٹھو ذرا، تو پہلے آنکھیں مسلے گا، کیا ہو گیا، خیریت تو ہے، کیا ہو گیا، کیا ہوگا، کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کہو گے کہ بھائی جلدی اٹھ پڑے ذرا، مجھے کام ہے تھوڑا سا۔ اچھا میں اٹھتا ہوں، پھر کپڑے بدلوں گا، پھر میں اس کے بعد مواد دوں گا، تھوڑا سا تیار ہوں گا، جوتے پہنوں گا، چپل پہنوں گا، قمیض پہنوں گا۔ وہ اس کے اندر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگائے گا، لازمات ہے، اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ جانور کے پاس جائیں گے اپنی سواری کے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کپڑے بدلوں گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ کہاں جانا ہے۔ آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور وہ کھڑا ہو گیا، بیٹھے چل بھائی، کوئی سوال نہیں کرے گا آپ سے، اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ جیسی جاؤ گے ویسی وہ سواری کے لیے تیار۔ تو انسان یہ دیکھے کہ وہ اس کا کتنا فرما بردار ہے، جس کو ہم نے
اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کی فرما برداری کے لیے ہم نے اس کو حکم بھی دیا. ان الانسان لربہ لکفور. اور انسان جو ہے وہ اپنی طرف دیکھے کہ اسے بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور پھر اس کی فطرت کے اندر ہم نے اس کو کیا حکم دیا؟ جانوروں کو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ جو تیرا مالک ہوگا تو اس کی فرما برداری کرے گا. اور تجھے ہم نے کیا حکم دیا تھا کہ ہم تیرے مالک ہیں, تو ہماری فرما برداری کرے گا. تو ہماری کتنی فرما برداری کر رہا ہے؟ صبح سے شام تک میں صرف ایک چیز ہم دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم نے دنیا کی زندگی کے لیے کتنا وقت لگایا اور آخرت کے لیے کتنا وقت. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا. سورہ حشر کا آخری رکوع جو اکثر امام صاحب پڑھتے ہیں, ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. صبح آنکھ کھلتی ہے تو کاروبار کے لیے, نوکری کے لیے, دکان کے لیے, کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دن بھر ہم اسی کے اندر مصروف رہتے ہیں. اذان ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ آ جائے, لیکن ہم اپنے اس میں مصروف ہیں. پھر اس کے بعد لگے ہوئے تجارت میں, رات ہو گئی ہے, عشاء کا ٹائم ختم ہو گیا, عشاء کی نماز ختم ہو گئی, رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک اگر کام ہے, اور اگر کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا آپ سے تجارت کرنی ہے, میں نے آپ سے یہ سودا کرنا ہے, تو آپ جو ہے نا 8 بجے دکان بند کرتے ہو, آپ 12 بجے تک بھی دکان کھول کے بیٹھے رہو. اس نے کہا میں 12 بجے آؤں گا, 50,000 روپے کا سامان مجھے لینا ہے, بیٹھا ہوں. پھر وہ 12 بجے نہیں آیا, 3 بجے آیا رات کو, آپ 3 بجے تک اس کا انتظار کر رہے ہیں. دنیا کے اندر ایسے لگے ہوئے. اور آخرت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جب کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہم اثاثہ زمین کے اوپر جمع کرنا ہے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, وہ ہمارے کام آنے والا نہیں ہے. ہم نے دیکھا بے شمار لوگوں کو ہر دوسرے تیسرے دن یہاں پر ایک جنازہ آتا ہے, اس کا کہاں گھر تھا, اس کا کیا مال تھا, کتنا اس کے پاس اثاثہ تھا, ایک چیز بھی وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں جا رہا, سارے کے سارے یہیں چھوڑ کے جا رہا. تو اس مشقت اور اس کے بدلے میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ تو سب ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے کسی وقت بھی. جو ہمارے لیے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے, وہ تو ہمیں کسی قیمت پہ بھی ملے گا. جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے, یہ کپڑے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں یہ آپ کے لیے لکھے تھے, دنیا کا کوئی آدمی اسے نہیں پہن سکتا تھا. یہ ٹوپی جو آپ نے لگائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے لکھی تھی. تو جو چیز آپ کے لیے ضرورت کی ہے وہ تو کوئی نہیں لے سکتا. لیکن باقی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بے شمار مال جمع کر رکھا ہے, بیلنس ہمارا جو ہے نا 4 کروڑ روپے کا ہے بینک کے اندر, لیکن کس کام کا ہے وہ استعمال تو نہیں ہو رہا ہمارے. پھر ہم مر جائیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر بچے آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہوں گے, لڑ رہے ہوں گے, جھگڑ رہے ہوں گے. وما تقدموا وآخر, سب سے پہلا سوال یہی ہے آخرت کا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا. بالکل فارغ ہو گئے ہم اس بات سے کہ ہمیں کل اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. ہوتا کیا ہے کہ تجارت میں ہو, کوئی بھی ہو, ہم یعنی کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں کہہ رہا میں, کوئی بھی ہو, تجارت کے اندر ہو یا زراعت کے اندر ہو یا سرکاری ملازمت میں ہو یا کوئی نوکری کر رہا ہو کسی اور قسم کی, اس کے اندر انسان جو ہے نا وہ حرام کا مال جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کے بعد حرام کا مال جمع کیا اس نے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مال جو ہے اس کا وزن ہے نا دنیا زمین کے اوپر. جس طریقے سے اعمال کا پلڑے کے اندر وزن ہوگا, اسی طریقے سے جو کما رہا ہے اس کا بھی تو وزن ہے. جو حلال سے کمایا اس کا زمین پہ وزن نہیں پڑے گا, جو حرام سے کمایا اس کا زمین پہ وزن پڑے گا. اور جتنا وزن جمع کر لیا اس نے, اب کسی وقت بھی فرشتہ آ گیا کہ چل بھائی, پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے اس کا حساب, تو وما تقدموا وآخر, کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا. اللہ میں آگے تو اس نے کچھ نہیں بھیجا, کیونکہ تو صبح سے شام تک لگا رہتا تو دنیا میں. ہاں پیچھے اس نے جو ہے بڑا مال جمع کیا تھا, اس نے بہت زبردست قسم کے مکان بنائے, پلازا بنائے, یہ بنائے, فیکٹریاں بنائی. اچھا ٹھیک ہے, پھر اس کا جتنا وزن اس نے زمین پہ رکھا تھا اتنا وزن اس کے اوپر رکھ دو, پھر قیامت میں فیصلہ کریں گے اس کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حرام کا میں نے ایک مکان بنا لیا اور اس کا وزن اگر میرے اوپر رکھ دیا تو کیا حشر ہوگا میرا اس وقت تک, قیامت تک. ایک پلر اگر رکھ دیا جائے انسان کے اوپر تو کچومر بن جائے گا, لیکن اگر ایک پلر انسان پہ زمین پہ رکھ دیا جائے گا یہاں پر تو وہ مر جائے گا, 1 منٹ کے اندر اس کا دم نکل جائے گا. لیکن اس وقت تو موت بھی نہیں آئے گی, وہ وزن بھی اٹھانا پڑے گا اور موت بھی نہیں آئے گی. اسی لیے تو قرآن کے اندر کہا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گا. یہاں پر میں نے بے شمار پیسہ کما لیا حرام کا, اپنی اولاد کے لیے خوب مزے کرائے ان کو, لیکن وہ وزن تو میرے اوپر ہے. جب میرے اولاد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ اولاد کھڑی ہوگی تو کیا کہے گی, اللہ میاں مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس نے حرام کمایا, اگر مجھے یہ پتہ ہوتا تو میں ایک نوالا بھی نہیں کھاتا.
اس نے حرام کمایا تھا، یہ جانے اس کا کام جانے، اسے جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے، بھلے اسے جہنم میں ڈال دے مجھے۔ وہی باپ جس نے صبح سے شام تک آپ کے لیے مشقت کی، لوگوں کے گلے کاٹے، ان کے حق مارے، اور پھر اس کے یہ انجام کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جانور کو دیکھو، اور یہ ایک مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ نے اپنے بچے کو یہ کہا کہ دیکھ بیٹا، تجھے میں نے کتنی سہولتیں دی ہیں کہ تیرے پاس گاڑی یہاں پر آتی ہے گھر پر اسکول لے جانے کے لیے، تجھے ہر چیز، ہر کتاب جو ہے تجھے جو کہتا ہے وہ، تجھے بہترین قسم کا ڈریس ہے، تجھے پیسے بھی ملتے ہیں، جب تو آتا ہے تو بڑی اچھی قسم کی خوراک بھی ملتی ہے، لیکن رزلٹ جب آتا ہے تو تیرا تو نمبر جو ہے وہ 30واں ہوتا ہے، بالکل آخری کے اندر۔ اور یہ برابر میں جو ہمارے رہتا ہے، اس کے بچے کو دیکھ کہ یہ بچہ جو ہے، اس کو سواری بھی کوئی نہیں ہے، یہ پیدل جاتا ہے اسکول، اس کے پاس کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوتا ہے۔ یہ مثال دیتے ہیں نا ہم اکثر اپنے بچوں کو، کہتے ہیں دیکھ فلانے کو دیکھ کہ کتنا صاف ستھرا رہتا ہے، دیکھ فلانے کو دیکھ کہ نماز کا پابند ہے، اور تو تیری کے صورت حال ہے کہ پڑا سو رہا ہوتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے جانور کی انسان کو، کہ یہ دیکھ یہ کتنا فرما بردار ہے اور تو کتنا نافرمان ہے، اور اس کو جو نعمتیں دی ہے وہ تجھے نعمتیں دی ہے، اس کا ذرا کمپیریزن بھی تو کر لے آپس میں۔ تجھے عزت بھی دی ہے، تجھے فرما بردار بیوی بھی دی ہے، ان کو تو نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی کچھ ہے، نہ کوئی ان کے لیے نرم بستر ہے، نہ کوئی عظیم قسم کا گھر ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے ان کے جانوروں کے لیے۔ تو جہاں پر باندھ دیا وہاں پر بن گیا، جو زمین سے نکلا وہ کھا لیا، نہ اس کو پکارا ہے، نہ اس میں نمک ڈالنا ہے، نہ شکر ڈالنا ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہاں تو بغیر نمک اور شکر کے اور مرچوں کے تو کوئی چیز کھاتا ہی نہیں آدمی۔ کبھی ایسا ہوا کہ سبزی لے کے آیا اور ایسے ہی کھا لی؟ نہیں، اس کو بہترین طریقے سے پکاتے ہیں۔ گوشت لائے ایسے ہی کھا لیا، جانور تو ایسے ہی کھا لیتے ہیں، گوشت مل گیا تو کہیں پڑا ہوا مل گیا تو وہ کھا لیا۔ تو تیرے میں اور اس میں تو فرق دیکھ تو، تیرے کو ہم نے کتنی نعمتیں دی، اور تو اپنے مالک کا کیا صورت حال ہے تیرے اعمال کے حساب سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ خود عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس بات کے اوپر شہادت وہ خود دے رہا ہے کہ میں کتنا فرمانبردار ہوں اللہ تعالیٰ۔ آپ اگر اپنے اعمال کا حساب دیکھو، میں اپنا اعمال کا حساب دیکھوں، تو صرف ایک نظر ہمیں اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صبح ہم جب اٹھے تھے اس سے، اور رات کو جب ہم سوئے تو اس وقت تک ہم نے کیا کیا، کتنا اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، کتنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا۔ یہی تو صحابہ کرام تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ڈھونڈتے پھرتے تھے، جس طریقے سے آج ہم مال ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا کہ کہاں سے زیادہ مال کمایا جائے گا، اسی طریقے سے وہ صبح گھر سے نکلتے تھے تو وہ ڈھونڈتے رہتے تھے۔ کیا ڈھونڈتے تھے؟ اللہ کی رضا ڈھونڈتے تھے، کہ کوئی ایسا کام مل جائے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ان کا کام یہ ہوتا تھا، یہ مشقت نہیں ہوتی تھی کہ میں نے جو ہے وہ اپنا 3 منزلہ مکان بنانا ہے، یا میرے پاس بینک بیلنس ہونا چاہیے، یا میرے پاس زبردست قسم کی گاڑی ہونی، نہیں، کچھ نہیں۔ وہ صبح سے شام تک اسی مشقت کے اندر رہتے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اس میں جو ہے واقعے کے اندر یہ فرمایا، وہ تیسرا گروہ جو ہے نا مقربین کا، وہ وہی تو ہے جو صبح سے شام تک مشقت کرتے رہتے تھے۔ کیا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ پلاٹ جو ہے نا یہ کسی طریقے سے بک جائے، اس کے اندر کمیشن بھی مل جائے بہت اچھے قسم کا، یا یہ جو ہے ہماری دکان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گاہک آنے لگے، زیادہ سے زیادہ مال۔ ہماری سوچ یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اگر خود دیکھ لے تو وہ اپنے عمل کے اوپر وہ جو ہے وہ اس بات کی شہادت دے گا کہ میں نافرمان ہوں اللہ کا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ اس وقت انسان جو ہے اس کو مال کی کتنی حصہ، خیر جو ہے نا وہ دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، اچھے اعمال کے لیے بھی ہوا ہے اور مال و دولت کے لیے بھی ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی جو خیر استعمال کیا ہے وہ مال کے لیے کیا ہے، اور یہاں پر بھی جو کیا ہے وہ مال کے لیے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ محبت ہے، جس طریقے سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کے لیے کہ یہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں بنسبت میرے سے۔ یہودیوں کے لیے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، کس کے سفر ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی یعنی ساتھیوں، کہ مسلمانوں سے یہ زیادہ ڈرتے ہیں بنسبت اس کے کہ میرے سے، کیونکہ اہل کتاب ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ جو ہے تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے، لیکن یہ میرے سے نہیں ڈرتے، تمہارے سے ڈرتے ہیں۔ اور آج یہ سورہ ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہے۔ ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ فرانس سے ڈرتے ہیں، امریکہ سے ڈرتے ہیں، ہم یہودیوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہودیوں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر محبت بہت زیادہ ہے مال کی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور،
کیا اس کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ کیا یہ بھول گیا ہے؟ کیا اسے یہ یاد نہیں ہے کہ قبروں کو کھولا جائے گا؟ اذا جس وقت بصیرہ کھولا جائے گا ما فی القبور جو کچھ قبروں کے اندر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس سے پچھلے والی آیت کے اندر پڑھا نا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، تو زمین اپنا سارا جو بوجھ نکالے گی، تو وہ یہاں پر ہے۔ اب پیچھے والی آیت کے اندر وہ جو بتایا تھا نا، تسلسل آپ دیکھو اس کا ایک دوسرے آیت سے جو ہے ضرور ملتا ہے۔ وہاں پر جو کچھ بتایا تھا نا وہ یہاں پر بھی آیا ہے کہ اس بات کا اس کو احساس نہیں ہے کہ قبروں کو کھولا جائے گا، قبروں میں سے زمین میں سے نکال لیا جائے گا۔ یہ تو ایک یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اسٹور بنایا ہے، مرتا جا رہا ہے آدمی اس کے اندر جمع ہوتے جا رہا ہے، مرتے جا رہا ہے، جمع ہوتے جا رہا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تمام جتنی بھی مخلوق پیدا کرنی ہے سب کا رزق ہم نے اس کے اندر رکھا ہے۔ 2 دن کے اندر پوری مخلوق جتنی بھی زمین کے اوپر آنی ہے، انسان جانور سارے کے سارے، ان کا سب کا جو ہے نا رزق اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اب وہ رزق نکلتا جا رہا ہے اور اس کے بدلے انسان جو ہے نا وہاں پر اسٹور میں جمع ہوتے جا رہا ہے، اور جس وقت وہ چاہے گا وہ سارے اسٹور کے اندر سے انسان جو ہے وہ واپس باہر آ جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اسے اس بات کا یقین نہیں ہے، کیا اس بات کا علم نہیں ہے کہ جس وقت قبروں میں سے ان کو باہر نکال لیا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ بڑی زبردست قسم کی آیت ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حصلہ کہتے ہیں کسی ڈھیر کو الگ الگ کر لینا۔ کوئی ڈھیر ہو، اس کے اندر ہر قسم کی چیز ہو، اور اس کی ہر چیز کو کیٹیگری کے حساب سے الگ کر لیا جائے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا، جو سورت پڑھی تھی زلزال، اس کے اندر کیا پڑھا تھا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ہر آدمی وہ دیکھ لے گا جو اس نے ذرہ برابر بھی عمل کیا ہوگا۔ اب یہاں پر کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اعمال جتنے بھی ہیں نا ان کو دلوں کے اندر جو اس کے خیالات تھے، جو نیت تھی، اس کے حساب سے ان کو الگ الگ کر لیا جائے گا کیٹیگری وائز۔ جو بدنیتی سے، مثال کے طور پر آپ نے بھی 1000 روپے اللہ کے نام پہ خرچ کیے اور میں نے بھی 1000 روپے خرچ کیے، میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ دیکھ لیں اور جان لیں کہ ہاں بھائی نعیم بھائی جو ہے خوب لوگوں کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور آپ کا مقصد یہ تھا، دل میں آپ کے کیا خیال کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا یہ رقم خرچ کرنا، تو اس وقت جو ہے نا وہ کیٹیگری الگ ہو جائے گی، میرا مال جو ہے اس کی کیٹیگری الگ ہوگی، آپ کے مال کی کیٹیگری الگ ہوگی۔ تو یہاں پر جو حصلہ ما فی الصدور، اس میں بالکل ایک ایک عمل آپ کا جو ہے نا اس کو اس کی کیٹیگری کے حساب سے، اس کی نیت کے حساب سے جو ہے نا الگ ڈھیر کر لیا جائے گا، اور وہی پیچھے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے زلزال کے اندر کہ ذرہ برابر میں۔ اب کیا ہوگا کہ آپ کو ڈھیر کے اندر سے یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا عمل میرا جو ہے چھوٹا تھا، کون سا بڑا تھا، یا کون سا جو ہے برا تھا اور کون سا اچھا تھا، وہ سب کیٹیگری الگ ہوگی۔ تو یہ برے اعمال جو ہے وہ ادھر رکھے ہوئے ہیں، اچھے اعمال جو ہے وہ ادھر رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا مثقال ذرۃ خیرا یرا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کے اندر ظاہر ہو رہا ہوگا، بڑے سے بڑا عمل بھی اس کے اندر ظاہر ہو رہا ہوگا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، ان بے شک ربهم ان کا رب نسل انسانی کا، یومئذ اس دن، لخبیر ہر چیز سے واقف ہوگا اس کو، آج بھی وہ واقف ہے ہر چیز سے، یعنی اس دن جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کوئی آ کے یہ بتائے گا نہیں کہ اللہ میاں اس نے دنیا کے اندر یہ کیا تھا۔ یہ جو شہادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو شہادتیں رکھی ہیں، یہ جو اعمال نامے رکھے ہیں، یہ جو زمین کی شہادت رکھی ہے، وہ جو جہاں جہاں گناہ کیا انسان نے اس زمین کی شہادت رکھی ہے، وہ صرف اس لیے رکھی ہے کہ انسان بلا ظالم ہے اور وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آخرت کے اندر جو لوگ شرک کرتے رہے ہیں نا، جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، لا حول ولا قوت، کبھی ہم نے تو تصور بھی نہیں کیا، یہ ہم نے تو کسی کو شرک کرنے کی تصور بھی نہیں کیا، ہم تو صرف اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ یہ نہیں مانے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، جس سے وہ بول رہا تھا، جس سے بحث کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کہیں گے کہ ہاں یہ تو فلانی جگہ پر جا کے حاضری دیتا تھا، ہاں یہ تو فلانی جگہ پر جا کے قربانی کرتا تھا، آستانے تھے یہاں پر جا کے قربانی کرتا تھا، تیرے نام کی قربانی نہیں کرتا تھا یہ، وہ پھر آپ کے اعضاء خود دیں گے۔ تو یہ جو ہے نا ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے تمام اعمالوں سے، انسانوں کے اعمالوں سے بالکل واقف ہوگا، اور آج بھی بالکل واقف ہے، تو اس کو کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے شہادت دینے والی اس کے پاس زمین بھی، اس کے بعد جو ہے وہ انسان کے اعضاء بھی ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو لکھا ہوا ہے اعمال نامہ وہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ وہ جو ہے اپنے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
سورہ کہف کے اندر کہ جس وقت یہ اعمال نامہ دیکھیں گے نا تو کافر جو ہے وہ بڑی حیرت سے کہیں گے کہ اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے اندر لکھی ہے، ہمیں تو یہ یاد بھی نہیں تھا. یہ کیسا کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کر دی ہے، اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو نہیں لکھی ہے. تو یہاں پر جو ہے نا اس دن وہ اعمال نامہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس کو، وہ تو اعمال نامہ تمہیں دکھانے کے لیے وہ بنا رہا ہے. یہ شہادتیں جو ہے وہ تمہارے کو یعنی ثابت کرنے کے لیے تمہارے جرم. تو یہ دیکھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے اندر الف لام میم سے والناس تک کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے. اور اس بات میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ دیکھو آخرت کے اندر جو ہے نا وہ یہ مت کہنا کہ میرے سے یہ جو ہے وہ پتہ ہی نہیں تھا مجھے، یا میں اس کے اوپر جو ہے وہ قادر نہیں تھا. تیرے پاس قدرت بھی ہے اور تجھے پتہ بھی ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر جو ہے نا اچھائی اور برائی کی تمیز ڈالی ہے. اور کون سا انسان ہے جو یہ کہے کہ بھائی مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اچھائی ہے یا برائی. شراب پینا اچھا ہے، کوئی شرابی جو ساری زندگی شراب پیتا ہوگا نا وہ بھی یہ کہے گا کہ نہیں یہ شراب پینا جو ہے اچھا نہیں ہے عمل، چوری کرنا اچھا عمل نہیں ہے، وہ تو بالکل تسلیم کرے گا. لیکن وہ مجبور ہے، وہ اپنے اعمال سے وہ کرتا ہے. تو یہ سورہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے ایک جانور سے موازنہ کر کے اور اس کی حیثیت کا یعنی احساس دلایا ہے. تو اب ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے، یہ سورہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے یہ سبق چھوڑ رہی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی ایسا بات نہیں ہے کہ مشابہ ہو کسی قسم کا. یہ بالکل 1000% صحیح بات ہے جو فرمائی اللہ تعالیٰ نے. تو ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنے فرما بردار ہیں اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت لگاتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں تو بس یہ ہے کہ بس جلدی سے جلدی جاؤ، جلدی جلدی وضو کرو، نماز پڑھو اور واپس آ جاؤ. اور پھر اس کے بعد یہ ہم نے نماز پڑھ لی تو بس سمجھ لو ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا اللہ کے اوپر، پھر تو کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں چلے جاؤ گے، باقی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. قرآن میں کہیں پر بھی جو ہے وہ یہ نہیں ہے الذین آمنوا لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ کہیں نہیں ہے الف لام میم سے والناس تک. آپ کو تو پتہ ہوگا، آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ کہیں نہیں ہے. جہاں پر بھی ہے وہ کیا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار. تو عامل الصالحات سے مراد کیا ہے؟ عامل الصالحات سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نے حکم دیا ان کو پورا پورا ادا کرو. ہاں یہ بات ہے کہ تم جو ہے اس وقت جو زمین کے اوپر بسنے والے ہیں اگر انہوں نے 10% 20% بھی کر لیا تو اللہ کے درمیان اللہ کے روبرو جو ہے سرخرو ہو جائیں گے. لیکن ہم تو 10% نہیں کر رہا، 5% بھی نہیں کر رہا. تو بس اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ یہ آخری آیات ہیں تو اس کے اندر بالکل کنکلوڈ کیا جا رہا ہے مضمون کو. بے فیصلہ کن یعنی معاملات جو ہے نا وہ بتائے جا رہے ہیں تمہیں کہ دیکھ لے بھائی اب یعنی جس وقت قبر سے نکالا جائے گا وہ تو آخری وقت ہے نا، اس کے بعد تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہاں ابھی تیرے پاس وقت ہے، جب تیرے کو قبر سے نکال لیا جائے گا تو پھر اس کے بعد صبح سے آدمی نکلا ہے کمانے کے لیے، شام ہو گئی رات ہو گئی تو پھر اس کے بعد تو معاملہ ختم ہو گیا نا. شام کو تو کارخانہ بند ہو گیا. جہاں پر یہاں پر تعمیر کا کام چل رہا تھا میں آیا یہاں پر مزدوری کرنے کے لیے، 5 بجے مجھے چھٹی دے دی، جو اجرت تھی وہ دے دی، بس جا بھائی اب ختم، اب معاملہ تو ختم ہو گیا. تو اسی لیے جب آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا، نہ تو آپ کوئی نیکی کر سکیں گے. اور پھر اسی وقت یہ ہے نا قرآن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا کے اندر تھوڑی سی دیر کے لیے واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اور یہاں پر آ کے سرخرو ہو جائیں. اور پھر قرآن کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اس دن یہ کہیں گے کافر کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے. اہل حدیث نہیں ہوتے، اہل تشیع نہیں ہوتے، اہل سنت نہیں ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے. اور جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن الف لام میم سے والناس تک جہاں پر بھی قرآن کے اندر بہترین جو لوگوں کو کہا ہے یا تمام انبیاء کرام نے جو خود تسلیم کیا وہ مسلمان تسلیم کیا، اپنے آپ کو کسی نے اہل حدیث تسلیم نہیں کیا. دوسری ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کا کوئی سرا نہ ہو، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جس کا کوئی مصدقہ ثبوت نہ ہو، وہ تمام کام شیطان کے. سب سے پہلے زنا کس نے کیا؟ تاریخ میں کہیں پتہ نہیں چلتا. سب سے پہلے چوری کس نے کی؟ تاریخ میں کہیں پتہ نہیں چلتا. کس نے دھوکہ دیا؟ کہیں نہیں.
ملاوٹ کس نے کی کہیں پتہ نہیں چلتا. یہاں تک کہ پریشر کا گوشت جو بنانا شروع کیا وہ کس نے کیا وہ بھی پتہ نہیں چلے گا. پھر ادرک کو اس میں ڈال کے کیمیکل کے اندر اس کو کھلا کے اور اس کو وزن کر کے جو بیچنا شروع کیا وہ کس نے کیا یہ بھی پتہ نہیں چلے گا آپ کو. یہ تو اعمال آپ کے سامنے ہو رہا ہے نا, ابھی ہمارے سامنے ہی ہونا شروع ہوئے. جو جعلی دودھ بنا رہا ہے, مختلف قسم کے کیمیکل ملا کے دودھ بنا رہا ہے, اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں کہ کس نے شروع کیا. یہ تمام کام جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ تمام کام شیطان کے ہیں. اب کس نے پہلے جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ فرقہ بندی شروع کی, کس نے سب سے پہلے فرقہ بنایا, کس نے اہل حدیث کا فرقہ بنایا, کس نے یہ اعلان کیا کہ اہل حدیث فرقہ الگ ہوگا, کوئی تاریخ کے اندر نہیں ملے گا. یہ سارے کام کس کے ہیں شیطان کے. شیطان نے ہمیں فرقوں کے اندر, اور پھر اس کے بعد سورہ جو ہے انعام اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, بڑی زبردست بات کی ہے جو ہمارے پہ بالکل فٹ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر سے بھی تمہارے اوپر عذاب نازل کر سکتے ہیں, ہم تمہارے نیچے سے بھی تمہارے اوپر عذاب نازل کر سکتے ہیں. یعنی آسمان سے اگر ہم چاہیں تو بارش اتنی برسائیں کہ تمہیں تباہ کر دیں. اگر ہم چاہیں آسمان سے تو اتنی تیز ہوا چلائیں کہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں. اگر ہم چاہیں تو آسمان سے آگ کی بارش کریں, سورج کو حکم دیں وہ اپنی تپش بڑھا دے تو انسان جو ہے جل کے یعنی مکوڑے کی طرح سے مر جائے جیسے مکوڑے مر جاتے ہیں. اور ہم زمین میں سے بھی تمہیں عذاب دے سکتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا کہ آئے دن زلزلے آ رہا ہے, کسی وقت بھی جو ہے نا وہ زمین ہلے اور انسان جو ہے اندر چلا جائے. اور پھر تیسرا کیا فرمایا کہ ہم تمہارے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے تمہیں فرقوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں, اور پھر ایک فرقہ دوسرے فرقے کے اوپر اپنی طاقت کے مطابق ظلم کرے. یہ بالکل 1000% ہمارے پہ فٹ نہیں ہو رہا ہے کہ شیعہ سنی مار رہا ہے, سنی کو شیعہ مار رہا ہے. جو طاقتور ہو, جس علاقے کے اندر سنی زیادہ ہے وہاں پر وہ شیعہ کو مار دیتے ہیں, جہاں پر شیعہ زیادہ ہوتے ہیں وہ سنیوں کو مار دیتے ہیں. ہاں یہ آپ یہ دیکھنا نا, یہ عذاب کا, اللہ کے عذاب کا, ہاں یہ اللہ کے عذاب کا جو اس نے قرآن کے اندر بیان کیا نا وہ بالکل واضح ثبوت ہے ہمارے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس قرآن کا پابند بنا دے اور اس کے اوپر 100% عمل کرنے والا بنا دے, تاکہ دنیا کے اندر بھی ہم جو ہے پرسکون زندگی گزاریں اور آخرت کے اندر اللہ کے سامنے سرخرو ہوں اور جہنم سے بچ سکیں اور جنت کے اندر داخل ہونے والا ہم شامل ہوں. الحمدللہ 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 رب العالمین رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. للہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله العظمۃ فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. هو الملک رب السماوات و رب الارض و رب العالمین وله النور فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہم آنس وشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. اے پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.